بیسیکلی انہوں نے قبضہ کرنا تھا، اس مقصد سے وہ آئے ہوئے تھے. تو یہ جو سر سید احمد خان کے والد تھے، ان کا کانٹیکٹ تھا یا آپ کہہ لیں کہ ان کے لنکس تھے انگریزوں کے ساتھ. اب جو میر محمد متقی ہیں، ان کی ڈیتھ کب ہوتی ہے؟ اس پیپر میں کوشچن آیا ہوا ہے. تو 1830 میر محمد متقی کی کیا ہوئی؟ وفات ہوئی. اور جب ان کی وفات ہوئی تھی تب سر سید احمد خان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو جوائن کر لیا. جی بچے کلیئر ہے یہاں تک؟ ایک تو ہم نے دیکھا کہ سر سید احمد خان کا اصل نام کیا تھا، سید احمد خان. یہ 17 اکتوبر 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے. اور ان کے والد کا نام کیا تھا؟ میر محمد متقی. یہ بلانگ کرتے تھے سید فیملی سے. دوسرا یہ کہ جو ان کے والد تھے ان کا جو ہے وہ لنکس تھے، کچھ انگریزوں کے ساتھ تعلقات تھے. جب 1838 میں میر محمد متقی کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد سر سید احمد خان نے کیا کیا، ایسٹ انڈیا جو کمپنی تھی اس کو جوائن کر لی، اور وہاں پہ یہ ایز اے منشی کے طور پہ نا اس کمپنی میں کام کرتے تھے. ویسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک عدالت کو، جو انگریزوں کی عدالت تھی نا، اس کو جوائن کیا، وہاں کر لیا، اور وہاں پہ یہ منشی کا کام کرتے تھے. تو بیسیکلی انہوں نے اسی کمپنی کو ہی جوائن کیا تھا، ٹھیک ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کو. وہاں پر انہوں نے کیسے کام کیا؟ ایز اے منشی انہوں نے کام کیا. اس کے اب جب انہوں نے ایز اے منشی کام کرنا اسٹارٹ کیا، انگریزوں کو جوائن کیا، تو اس کے 2 سال بعد انہوں نے اپنی پہلی کتاب لکھی تھی، جامِ جم. ویسے تو میں نے نا اس کتاب کو کافی سرچ آؤٹ کیا ہے، تو کچھ جگہوں پہ پتہ چلا ہے کہ یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی، لیکن مطلب کوئی اتھینٹک ریفرنس نہیں تھا، یا مطلب مختلف جگہوں پہ نا یہ لکھا ہوا تھا کہ جامِ جم کے نام سے کوئی بھی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کچھ جگہوں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سر سید احمد خان کی لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے. تو میں اس پہ سرچ کیا تو مجھے یہ تو نہیں پتہ چل سکا کہ یہ جو کتاب ہے یہ کس موضوع پہ تھی، ٹھیک ہے، اس کا مقصد کیا تھا. لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ 37 کے جو سر سید احمد خان تھے ان کی پہلی ریٹن جو انہوں نے کتاب لکھی تھی یہ ہے. لیکن جو ان کی پہلی پبلش کتاب تھی نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسرار الحدیث تھی. لیکن پہلی جو انہوں نے کتاب لکھی تھی وہ کون سی تھی؟ جامِ جم. لیکن جو شائع ہوئی تھی، جو پبلش ہوئی تھی، وہ دوسری تھی، وہ اسرار الصنادید تھی. اب 6 سال بعد 1840 میں تو وہ جامِ جم انہوں نے کتاب لکھی، اور 1846 میں دیٹ از سیٹ کہ وہ منشی سے مجسٹریٹ بن گئے، ٹھیک ہے. مجسٹریٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ منشی سے زیادہ ہوتا ہے. وہ مجسٹریٹ بن گئے. بیسیکلی یہ جو مجسٹریٹ کی پوسٹ ہوتی ہے عدالتوں وغیرہ میں ہوتی ہے. 1846 میں پھر انہوں نے ایک اور کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب کو بولتے ہیں اسرار الصنادید. جی بچے میری وائس کلیئر ہے اور سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی اسٹوڈینٹس میری وائس کلیئر ہے سب کو اور سمجھ آ رہی ہے لیکچر کی؟ جی میم. اوکے. نیکسٹ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے کتاب لکھی تھی اس کا نام، دوسری جو انہوں نے کتاب لکھی تھی 1846 میں، اس کا نام کیا تھا؟ اسرار الصنادید. اور یہ پبلش کب ہوئی تھی؟ 1847 میں. اب یہ جو اسرار الصنادید انہوں نے کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا بیسیکلی موضوع کیا تھا؟ یہ جو انہوں نے کتاب لکھی تھی کس پہ انہوں نے لکھی تھی؟ انہوں نے جو دہلی کی تاریخی عمارتیں تھیں ان پہ کتاب لکھی تھی. مطلب جو تاریخی عمارتیں تھیں وہاں کی دہلی کی، یا آپ کہہ لیں کہ ہسٹوریکل کہہ لیں کہ جو ان کی بلڈنگس تھی ان پہ انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. اور یہ آپ نے امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اسرار الصنادید کتاب انہوں نے کب لکھی تھی، اس کا موضوع کیا تھا، مطلب کہ تاریخی عمارتوں پر یہ کتاب تھی. اور یہ پبلش کب ہوئی تھی؟ 1947 میں. اور لکھی کب گئی تھی؟ 1847 میں. اور لکھی کب گئی تھی؟ 1846 میں. جی بچے کلیئر ہے؟ نیکسٹ ہم چلتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے وہ سر سید احمد خان کا کیا رول تھا. سر سید احمد خان نے ہی کہا جاتا ہے کہ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تھی تو بجنور کے علاقے میں
جو سر سید احمد خان تھے، انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، مطلب جو ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا تھا، ان کا ساتھ دیا تھا، ان کو بچایا تھا۔ بیسیکلی جو 1857 میں جنگ لڑی گئی تھی، اس کو جنگ آزادی کیوں کہا جاتا تھا، اس کو وار آف انڈیپینڈنس کیوں کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ برِ صغیر میں لڑی جانے والی، مطلب ہندوستان میں آزادی کے لیے لڑی جانے والی ایک پہلی جنگ تھی، جو کہ ہندو اور مسلمانوں نے بیسیکلی کس کے اگینسٹ لڑی تھی، انگریزوں کے اگینسٹ۔ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ جنگ لڑی تھی، ٹھیک ہے، مسلمانوں اور ہندوؤں نے۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان آتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے، ہندو پر قبضہ کرتے تھے۔ لیکن اب یہاں پہ جو رہنے والے مسلمان اور ہندو تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر کیا جنگ کی، کس کے خلاف، انگریزوں کے خلاف جنگ کی تھی۔ ویسے اس کو ہم تھوڑا سرسرا سا پڑھ لیتے ہیں، لیکن ڈیٹیل اس کی ہم جو ہے وہ بعد میں دیکھیں گے، کیونکہ ابھی ہم سر سید احمد خان کا رول پڑھ رہے ہیں، ان کا کیا رول تھا جو ہے نا وہ پاک افیئرز میں یا پاکستان ہسٹری میں۔ لیکن پھر بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ بیسیکلی یہ جو جنگ تھی اس کی وجہ کیا تھی، اور جو ہے وہ اس میں ہار کس کی ہوئی تھی۔ جو 1857 کی جنگ آزادی تھی نا، بیسیکلی یہ کیا تھی، یہ بغاوت تھی۔ یہ مطلب یہ انگریز یہ کہتے ہیں کہ ہندو کی بغاوت تھی، ہندو نے بیسیکلی بغاوت کی تھی۔ بغاوت کیوں کی تھی انگریزوں کے خلاف، بیسیکلی وہ چاہتے تھے کہ ہمیں آزادی ملے۔ انگریزوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اور ہندو کے لیے کیا کر دیا تھا، جتنی بھی کہہ لیں مسلمانوں کے اگینسٹ بھی تھے، وہ مسلمانوں سے بھی جائیدادیں وغیرہ چھین لی۔ اس کے علاوہ جو ہندو تھے، ہندو کے جو رسم و رواج تھے، جیسے کہ ان کے اگر بیوہ تھی تو بیوہ کی دوسری شادی ہندو نہیں تھے کرواتے، تو انہوں نے کیا کیا تھا، بیوہ کی دوسری شادی بھی کروانا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ جو رسم و رواج تھے ہندو کے، انگریزوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ دوسرا اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مطلب یہ ریزن بھی کہا جاتی ہے کہ جو انگریز تھے نا، انہوں نے کیا کیا تھا، جو مطلب اس وقت کے جو ہندو فوجی تھے اور جو ان کے پاس وہ گنز تھیں، انہوں نے گنز کے اوپر کیا کیا، گائے کی اور کسی اور جانور کی نا وہ چربی لگا دی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہندو تھے ان کے لیے گائے تو ایک مقدس کہہ لیں کہ اینیمل ہے، وہ تو یہ برداشت نہیں کریں گے کہ اس کی چربی ہو کارتوسوں پہ اور ہم اس کو جو ہے وہ یوز کریں۔ تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو منگل پانڈے تھا، اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں یہ گن جو ہے وہ اتنے یوز کروں گا نا۔ جب اس نے بغاوت کی تو پھر باقی جو اس کے ساتھ اور بھی ہندو تھے، انہوں نے بھی کیا کر دی، بغاوت شروع کر دی انگریزوں کے خلاف۔ مطلب اس طرح کہا جاتا ہے کہ جنگ شروع ہوئی۔ دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو مغل امپائرز تھے، ان کا جو ایک تو تھے نا گریٹر امپائرز، ٹھیک ہے، دوسرے تھے لیٹر امپائرز۔ تو لیٹر امپائرز میں بہادر شاہ ظفر تھا۔ تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ جو دہلی کا حکمران تھا وہ بہادر شاہ ظفر تھا، اور اس کے علاوہ جو باقی ریجن تھے نا، ان کے بھی کچھ حکمران تھے، جیسے مطلب وہ جھانسی کی رانی اور وہ ڈفرنٹ ان کے نام سے، مطلب کافی زیادہ تھے وہ لوگ۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ انہوں نے مطلب مل کر کیا کیا کہ ہم جو ہے وہ انگریزوں سے لڑائی کریں گے۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا، پھر وہ مسلمانوں کی طرف سے ہو گیا اور دوسرا جو بغاوت تھی وہ ہندو کی طرف سے ہوگی۔ لیکن مینلی جو تھے، یہ کہا جاتا ہے کہ ہندو جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا، یہ بغاوت سٹارٹ کی تھی، لیکن مسلمانوں کا بھی اس میں رول تھا۔ تو ایٹ دا اینڈ کیا ہوا کہ جو مسلمان تھے یا جو ہندو تھے وہ جنگ ہار گئے، ہندو اور مسلمان جنگ ہار گئے۔ اب ہندو اور مسلمان جو جنگ ہار گئے تھے، اس کے پیچھے بھی کافی زیادہ وجوہات تھی، ٹھیک ہے۔ وہ وجوہات جب ہم اس جنگ کو باقاعدہ پڑھیں گے تو وہ ہم وجوہات دیکھیں گے۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ ان کا کمانڈر نہیں تھا پراپر، کوئی انہوں نے پالیسی نہیں تھی بنائی مسلمانوں اور ہندو دونوں کے لیے کہا جاتا ہے۔ لیکن بعد میں ہندو نے کیا کیا، سارے کا سارا جو الزام تھا وہ مسلمانوں پہ لگا دیا، کہ جو مسلمانوں نے کیا کیا تھا، ایک تو کیونکہ انگریز جنگ جیت چکے تھے، تو انہوں نے سارا الزام، سارا برڈنائز کس کو کر دیا، مسلمانوں کو۔ تو بعد میں جو انگریز تھے وہ کافی زیادہ مسلمانوں کے خلاف بھی ہو گئے اسی وجہ سے۔ لیکن جو تھے مسلمان، ظاہر ہے وہ تو جانتے تھے کہ اس میں مین رول کس کا تھا، ہندو کا تھا، اور ہندو اور مسلمان بھی جنگ کیوں ہارے تھے، اس کے پیچھے بھی جو وجہ تھی یہ ان دونوں کو پتہ تھی۔ مطلب ان کی کوئی پالیسی نہیں تھی، کوئی انہوں نے پراپر جو ہے وہ کہہ لیں کہ پلان کے ساتھ یہ کام نہیں تھا کیا۔ انگریزوں نے یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ کو لمبا کر کے مزید جو برطانیہ سے کیا کیا، اپنے اور انگریز منگوا لیے۔ تو اس طرح سے جو تھا یہ جو جنگ تھی، یہ بیسیکلی کس کے حق میں چلی گئی، انگریزوں کے حق میں چلی گئی، اور مسلمان اور ہندو کیا تھے، اس جنگ کو ہار گئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جو بہادر شاہ ظفر تھا اس کو جو ہے وہ رنگون میں قید کر لیا گیا، ٹھیک ہے، اور ایٹ دا ایج آف 87 وہ وہاں پر رہا اور وہاں پر اس کی ڈیتھ ہوئی۔ دوسرا جو ہے وہ، اور اس کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت ان کا جو لارڈ تھا نا، ٹھیک ہے، پہلے وہ لارڈ ہوتا تھا،
بعد میں جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو لارڈ کنورٹ ہوگا وائس رائے میں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا. دیکھیں ہم نے پڑھا تھا، ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ ان کا یہ فلاں وائس رائے تھا. ٹھیک ہے، کوئی بھی مطلب جیسے وائس رائے کیننگ تھا، ویول تھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ وائس رائے ہم نے نام سنا ہوا، لیکن وائس رائے سے پہلے ان کو کیا بولا جاتا تھا؟ لارڈ. 1857 کی جب جنگ ہوئی تو لارڈ سے ان کا یہ جو عہدہ تھا اس کا نام چینج کر دیا گیا وائس رائے میں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ لاسٹ جو لارڈ تھا وہ لارڈ کیننگ تھا، اور جو فرسٹ وائس رائے تھا وہ بھی کون تھا؟ کیننگ. کیونکہ وہ کیننگ کیوں تھا؟ کیونکہ وہی آخری لارڈ تھا، اور اسی کے دور میں کیا ہوا تھا، جو عہدہ چینج ہوا تھا وائس رائے میں کنورٹ ہوا تھا، اسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا وائس رائے تھا. تو اس طرح سے پھر کیا ہوا، انگریزوں کی حکومت آ جائے گی، انگریز ڈومیننٹ ہو جائیں گے، ہندو بھی تو رکیں گے، مسلمان بھی تو رکیں گے. اب مسلمان بھی وہاں پر کیا کریں گے، مسلمانوں کے جو کچھ لیڈرز ہیں وہ بھی کیا کریں گے، کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے. ٹھیک ہے، اپنے اپنے جو حقوق کے لیے ہندو بھی کچھ نہ کچھ کریں گے، ہندو بھی کوشش کریں گے، اور انگریز بھی جو ہے وہ اپنا کام وہاں پہ کر رہے ہوں گے. اب جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو اس میں بعد میں ہندوؤں نے سارے کا سارا الزام مسلمانوں پہ لگا دیا. اسی الزام کے بدلے میں جو سر سید احمد خان تھے انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا، اینڈ دیٹ واز اسباب بغاوت ہند. یہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو مطلب کہ جو ہندو جنگ ہار گئی ہیں انگریزوں کے اگینسٹ، اس کی وجہ کیا ہے. انہوں نے کیا کیا تھا، اس میں سارے پوائنٹس جو ہے وہ ہائی لائٹ کیے تھے کہ کوئی پالیسی نہیں تھی اور کوئی پراپر پلاننگ نہیں تھی. یہ ساری وجوہات لکھی تھی انہوں نے اسباب بغاوت ہند میں. اور یہ کب انہوں نے لکھا تھا؟ 1858 میں. اور یہ کب شائع ہوا تھا؟ 1859 میں. ابھی تک جو ہے وہ ہم سر سید احمد خان کی 3 کتابوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. دا فرسٹ ون واز جم جم، اینڈ دا سیکنڈ ون واز اسرار الصنادید، اور جو تھرڈ ہے وہ کیا ہے؟ اسباب بغاوت ہند. ٹھیک ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، ان کی جو ڈیٹس ہیں وہ بھی یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، جیسے جو جامع جم تھا انہوں نے وہ لکھا تھا 1840 میں، دین 1846 میں اسرار الصنادید، اور پھر 1858 میں اسباب بغاوت ہند. جی بچے سب کو کلیئر ہے یہاں تک؟ یس میم. جی نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان بھی ادھر ہی تھے بر صغیر میں، اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ اب انگریزوں نے جو ان کا رویہ تھا، یا کہہ لیں کہ آپ انہوں نے مسلمانوں کو مزید جو ہے وہ تنگ کرنا شروع کر دیا، مزید ان کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا. کیونکہ ہندو نے سارا جو الزام تھا وہ کس پہ لگا دیا؟ مسلمانوں پہ. تو جو سر سید احمد خان تھے انہوں نے مسلمانوں کی اپ لفٹنگ کے لیے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی پروگریس کے لیے، یا اس وجہ سے کہ مسلمان جو ہے وہ ہر شعبے میں کام کریں یا مقابلہ کریں، تو انہوں نے تحریک شروع کر دی، اور اس تحریک کا نام تھا تحریک علی گڑھ. ٹھیک ہے، اس تحریک کا نام کیا تھا؟ تحریک علی گڑھ. بیسیکلی وہ جو تحریک تھی، اس تحریک میں سر سید احمد خان نے کیا کیا تھا، انہوں نے مختلف اسکول بنائے، مختلف سوسائٹیز، کالجز بنائے، اور یونیورسٹی بھی بنائی. بیسیکلی مقصد کیا تھا اس طریقہ کہ مسلمان کیا کرے، مسلمانوں میں شعور پیدا ہو. ٹھیک ہے، وہ ایک تو وہ انگریزی ویسے مسلمان نہیں جانتے تھے، مطلب ان کو نہیں پڑھنا بولنا وغیرہ نہیں تھی آتی. تو سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ کم از کم اتنا ان کو پتہ چل جائے کہ جو انگریز ہیں وہ کیا کریں، ان کی لینگویج ان کو سمجھ آ جائے، تاکہ یہ ان کی کمیونیکیشن کو سیکھ سکیں. اگر یہ کمیونیکیشن کو سیکھیں گے تو تب ہی یہ کیا کر سکتے ہیں، سروائیو کر سکتے ہیں. کیونکہ کمیونیکیشن گیپ جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا گیپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اسی سلسلے میں جو سر سید احمد خان تھے انہوں نے کیا 1859 میں مراد آباد میں ایک اسکول جو ہے وہ بنایا. اسکول کا نام کیا تھا؟ مراد آباد اسکول. اس کے بعد انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی علی گڑھ میں، اور اس سائنٹیفک سوسائٹی جو تھی بیسیکلی وہاں پر کیا ہوتا تھا، وہاں پہ جو ساری کی ساری جو انگریزی تعلیم ہوتی تھی نا، جو انگریزوں کی تعلیم ہوتی تھی، جو ان کی کتابیں ہیں، جو ان کے ریلیٹڈ کانٹینٹ ہوتا تھا، وہ اس کو کنورٹ کرتے تھے اردو میں اور فارسی میں. اور مسلمان پھر کیا کرتے تھے، اس اردو کنورٹ کر کے اس کو اردو اور فارسی میں پھر اس کو سمجھتے تھے، اس کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ یہ سب کچھ کیا لکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد 1864 میں غازی آباد اسکول جو ہے وہ سر سید احمد خان نے وہ بنایا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے جو ہے بالکل اسی ترتیب کے ساتھ ان ساری چیزوں کو یاد کرنا ہے آپ نے. اسی طرح ان کی جو تصنیف ہیں جتنی بھی ہیں، ٹھیک ہے، تصنیف ان کی وہ بھی آپ نے پریپیئر کرنی ہے. اور جیسے یہ اسکول انہوں نے 1859 میں بنایا، پھر 1860 میں، پھر 1860
اور میں تو یہ بالکل ایگزیکٹلی آپ نے ایسے ہی ڈیٹس یاد کرنی ہے کیونکہ پیپر میں اسی طرح کوشچن آتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اردو ہندی تنازع جو ہے وہ 1857 میں بھی شروع ہوا تھا، اور یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ جو اردو ہندی تنازع تھا وہ کہاں سے شروع ہوا تھا، تو وہ بنارس سے شروع ہوا تھا، اور اس کے پیچھے بھی وجہ کیا تھی، اس میں کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ جو ہندو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جتنی بھی عدالتیں ہیں، جتنے بھی یہ جو مطلب ان کے جو گورنمنٹ کے کام ہے وہاں پر کیا ہو، اردو کی بجائے جو ہے وہ ہندی، ان کا یہ تھا کہ ہندی جو ہے وہ پریفر کی جائے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کا انہوں نے کہا تھا کہ جو مسلمانوں کی لینگویج ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو بیسیکلی یہ ایک تنازع تھا، اور یہ کب سٹارٹ ہوا 1857 میں، اور یہ کہاں سے شروع ہوا، بنارس سے۔ اس کے بارے میں بس آپ اتنا یاد رکھیں۔ اچھا یہ 1867 ہے، 1857 نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ 57 غلطی سے لکھ دیا گیا ہے لیکن یہ 67 ہے، اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ 1867 میں اردو ہندی تنازع ہوا تھا، 1857 میں تو جنگ آزادی ہوئی تھی۔ جی بچہ کلیئر ہے؟ جی اسٹوڈینٹس آپ کو کلیئر ہے سب کو یہ؟ یس میم۔ جی میم، یس میم، ٹھیک ہے، یہ 1867 کر لیں، اس کو ٹھیک کر لیں۔ نیکسٹ یہ ہوا تھا، اب جو نیکسٹ وزٹ کیا تھا سر سید احمد خان نے، وہ لندن میں وزٹ کیا تھا۔ اب ان کا جو بیسک پرپز تھا لندن وزٹ کرنے کا وہ یہی تھا کہ وہ وہاں پر جائیں اور ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو وہ انڈرسٹینڈ کریں، اور اس ایجوکیشن سسٹم کو کسی نہ کسی طریقے سے کانٹیننٹ میں، سب کانٹیننٹ میں لانچ کریں، اور تاکہ جو مسلمان ہیں وہ کیا کریں، اس سے سیکھ سکیں، اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور اس سے ان کا جو سروائیول ہے وہ کیا ہو سکے، بیسٹ ہو سکے سب کانٹیننٹ میں۔ انہوں نے وزٹ کیا تھا 1869 سے 1870 تک۔ یہ ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سر سید احمد خان نے جو ہے وہ وزٹ کب کیا تھا، 1869 اور 1870 میں۔ نیکسٹ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک انگریز تھا اور اس کا نام تھا سر ولیم میور، ٹھیک ہے، میور بھی اس کو بولتے ہیں، یا میور، سر ولیم میور جو تھا اس نے لائف آف محمد، ٹھیک ہے، اس نے ایک کتاب لکھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ، لائف آف محمد پیس بی اپون ہم، اس نے یہ کتاب لکھی تھی، اور اس میں نا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا کچھ غلط باتیں بھی لکھی تھی۔ تو یہ بھی پیپر میں کوشچن آیا کہ لائف آف محمد جو بک تھی وہ کس نے لکھی تھی، اور کب لکھی تھی، 1861 میں، ٹھیک ہے، 1861 میں لکھی تھی، اور کس نے لکھی تھی، سر ولیم میور نے۔ کتاب بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، اس کا جو رائٹر ہے وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، اور اس کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، مطلب کب یہ اس نے لکھی تھی، 1861 میں۔ دیٹ از سیٹ کہ جو سر سید احمد خان تھے انہوں نے کیا کیا تھا، جو سر ولیم نے بک لکھی تھی اس کے جو ہے وہ مقابلے میں، بدلے میں انہوں نے ایک بک لکھی تھی، اس کے جواب میں انہوں نے بک لکھی تھی خطبات احمدیہ، اور اس میں جو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس نے غلط بیانی سے یا غلط جو چیزیں لکھی تھی، تو جو سر سید احمد خان نے کیا کیا تھا، اس کا جواب دیا تھا کہ ایسی نہیں ایسی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کب لکھی تھی، 1870 میں۔ 1870 میں یاد رکھیں گے، 1869 میں وہ لندن گئے اور 70 میں واپس آئے۔ جب وہ واپس آئے تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا، مطلب انہوں نے واپس آنا تھا اسی ایئر میں، انہوں نے کیا کیا تھا، خطبات احمدیہ لکھی تھی، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا جامع جم انہوں نے لکھی، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے لکھی اسرار و سنادید، پھر اس کے بعد انہوں نے لکھی جو ہے وہ اسباب بغاوت ہند، اور چوتھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبات احمدیہ، کہ آپ نے جو ہے وہ بالکل ایگزیکٹلی ان بکس کو، ان کے نیمز جو ہے وہ یاد رکھنے ہیں، تاریخ بھی یاد رکھنی ہے کہ کب لکھی تھی، ٹھیک ہے، اور موضوع بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس موضوع پہ تھی، کیونکہ پیپر میں یہ بھی وہ پوچھ لیتا ہے کہ یہ جو کتاب تھی اس کا موضوع کیا تھا، ٹھیک ہے، خطبات احمدیہ کا یہ پوچھ لیں گے کہ وہ اس سے جو سر سید احمد خان تھے انہوں نے کس کے جواب میں لکھی ہے، کیوں لکھی۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اور انگریز تھا اور اس کا نام تھا ولیم ہنٹر، اس نے کیا کیا تھا، مسلمانوں کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی، ٹھیک ہے، اس نے کیا تھا، مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کتاب لکھی تھی، اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، نیکسٹ لیکچر میں مجھے اس کتاب کا نام بتانا ہے کہ ولیم ہنٹر نے کون سی بک لکھی تھی مسلمانوں کے خلاف، دیٹ از یور اسائنمنٹ۔ اور بچے نیکسٹ جب آپ کی کلاس ہوگی تو یہ والا لیکچر میں نے آپ سب سے سننا بھی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کی جو پریپریشن ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہے، اگر آپ ساتھ ساتھ چیزوں کو کریں گے تو زیادہ اچھے سے آپ ان ڈیٹس کو، ہسٹری کو یاد رکھ سکتے ہیں۔
اگر آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ نہیں کریں گے یا اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ اس طرح سے آپ کی جو پریپریشن نہیں ہوگی. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ جو ریسنٹ جاب آئی تھی اسسٹنٹ الیکشن کمشنر کی، اس میں کتنے اسٹوڈینٹس نے اپلائی کیا ہوا ہے اسی کلاس میں؟ کسی نے اپلائی کیا ہوا اس میں؟ جی میم. ٹوٹل کتنے اسٹوڈینٹس ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے؟ ایک تو آپ ہو گئی ہیں اور آپ کس کے میں علاوہ؟ میم؟ اچھا مدیحہ آپ نے بھی کیا ہوا ہے. اور بوائز میں سے کسی نے نہیں اپلائی کیا ہوا اس میں کس پوسٹ پہ؟ اسسٹنٹ الیکشن کمشنر پہ؟ نہیں میں نے نہیں کیا میم، میں نے FBR پہ کیا ہے. اچھا اچھا میم FBR میں بھی کیا ہوا ہے اپلائی. اچھا FBR پہ بھی کیا ہوا ہے اور اسسٹنٹ الیکشن کمشنر میں بھی کیا ہوا ہے. جی. اور بوائز میں سے کسی نے نہیں اس پہ اپلائی کیا اس پوسٹ پہ؟ میم FBR میں رننگ ہوتی ہے یا نہیں؟ مجھے کنفرم نہیں ہے اس کا، میرے خیال سے اس میں نہیں ہوگی، آئی گیس نہیں ہوگی، کنفرم نہیں ہے مجھے. میم اسپائی میں ہوگی اور جو سب انسپیکٹر ہے اس میں نہیں ہوگی رننگ. یہ سر واجد آپ کو کلیئرلی بتا سکتے ہیں کیونکہ ان کا ہے اس چیز کا نا، ان کو آئیڈیا ہوگا. مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میں نے ایک تو یہ دیکھی نہیں ہے ڈیٹیل سے جی. جو ہے اس کے ایڈورٹائزمنٹ اس میں مینشن تھا یا نہیں مینشن تھا، یہ نہیں میں نے دیکھا. باقی اگر آپ نے جو اسسٹنٹ الیکشن کمشنر کی جو جاب ہے اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ میں سے کسی نے اپلائی کیا ہو تو وہ ضرور مجھ سے نا کنسلٹ کرے. اگر اس کے حوالے سے آپ کو نوٹس وغیرہ چاہیے ہوں تو آپ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میم آپ کا کانٹیکٹ. میرا کانٹیکٹ بچے گروپ میں ہی ہے نا، جس گروپ میں آپ لوگ موجود ہیں اسی میں ہی ہے. میم ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ کانٹیکٹ ہے؟ میں کلاس کے بعد نا ٹیکسٹ کر دوں گی تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. جی میم. میم وہ سر نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے اسسٹنٹ الیکشن کمیشن کی پریپریشن کے لیے اور FBR کے لیے الگ سے، نے کہا ان میں ڈاٹا شیئر کیا جائے گا آپ کو، لیکن ابھی تک تو نہیں کیا. ہاں جی وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اس کے علاوہ دیکھیں گے اگر جو ہے وہ ٹائم ہوا تو آپ کی اس حوالے سے کلاسز بھی جو ہے وہ کنڈکٹ ہو سکتی ہیں، یا جس میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن ایکٹ جو ہم دیکھیں گے، الیکشن ایکٹ 2017 کا دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن دیکھیں گے 1973 کا. بیکاز وہ دونوں مینلی ہے جس میں جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں اس کا چیپٹر 1 2 اور 8 ہے، شاید 8 پارٹ ہے. باقی جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے وہ تو سارا ہی میم کرنا ہے، اس 15 چیپٹرز ہیں وہ سارے کرنے ہیں. جی بچے. میم FBR میں رننگ کا آفیشیل ویب سائٹ سے سلیکٹ ہوگا یا مطلب جب سلپ آئے گی تو تب پتہ چلے گا، کنفرم ہوگا؟ بچے وہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے، وہ سر واجد آپ کو کنفرم بتائیں گے. میم ان کا ٹھیک ہے. ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے، مطلب کہ ٹائم ہمیں ڈیوریشن کتنا مل جائے گا پریپریشن کے لیے؟ میکسیمم 3 مہینے مل سکتے ہیں آپ کو. میم FBR اور الیکشن کمیشن دونوں پوسٹ کے لیے؟ 3 مہینے یس. ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا ڈیلے FBR ہو کا جائے تو لیکن نیکسٹ منتھ. کیا کہہ رہی ہیں؟ میم FBR کا تو نیکسٹ منتھ بتا رہے ہیں، ستمبر کے مڈ میں. کون بتا رہے ہیں؟ میری ایک دو فرینڈ تھی تو اس نے بھی اپلائی کیا تو وہ بھی بتا رہی تھی، مطلب وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں کسی سر نے بتایا ہے کہ نیکسٹ منتھ ہوگا اس کا فرسٹ پہ یہ رننگ وغیرہ کا فزیکل ٹیسٹ کا، اور مڈ میں جا کے تو یہ ایگزام ہوگا ریٹرن. بچے PPSC کا ویسے اتنی جلدی پروسیس تو نہیں ہوتا، 3 منتھس تو لگ جاتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد. پھر اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے، انٹرویو. دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے، مے بی نیکسٹ منتھ ہو جائے اگر کوئی اس نے اتھینٹک سنا ہے تو، اتھینٹک ریفرنس سے. ادروائز جو ہے وہ پلاننگ میم پہ بھی آ جاتا ہے تو وہ پھر اس پہ. میم الیکشن کمیشن کا جو سلیبس ہے وہ تو FBR سے زیادہ مختلف ہے، اس میں IQ بھی ہے. جی جی وہ تو بچے آسان ہے، انالیٹیکل ریزننگ ہے، دیٹ از ناٹ دیٹ ٹف. وہ آسان ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے. انالیٹیکل ریزننگ کے آپ نے کبھی دیکھی ہوں گی چیزیں، کبھی کوسچنس پڑھے ہوں گے، وہ ایزی ہوتا ہے. چلیں ابھی لیکچر کی طرف آتے ہیں، ان چیزوں کو پھر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لاسٹ پہ ڈسکس کر لیں گے ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کو کوشچن ہوا نا اس حوالے سے تو لاسٹ پہ ڈسکس کر لیں گے، جو لیکچر ہمارا رہ گیا اس کو کور کر لیتے ہیں. اوکے اب میم. ولیم جو ہنٹر تھے مسلمانوں کے خلاف، انہوں نے کیا کیا تھا، کتاب لکھی تھی، اور کب لکھی تھی؟ 1871 میں. اور سر سید احمد خان نے کیا کیا تھا، اس کے ریویو میں جو ہے وہ اس کا ریویو کیا تھا اس کتاب کا.
ٹھیک ہے، جب بھی آپ کسی بھی چیز کا ریویو کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس کے بارے میں جو اس میں چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، جو غلط لگ رہی ہوتی ہیں، آپ ان کے بارے میں کامنٹ کرتے ہیں. تو سر سید احمد خان نے کیا کیا تھا، اس کی بک جو ولیم ہنٹر تھا، اس کی بک جو اس نے مسلمانوں کے خلاف لکھی ہوئی تھی، اس کا ریویو کیا تھا. اور کب ریویو کیا تھا؟ 1872 میں. جی بچے یہاں تک کلیئر ہے سب کو. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا جو ہے وہ، جب وہ مطلب لندن سے واپس آئے، لندن سے واپس آنے کے بعد انہوں نے 1870 میں واپس آئے تھے. اور پھر وہاں واپس آ کر انہوں نے محمڈن اینگلو اورینٹڈ اسکول کی بنیاد رکھی تھی. ٹھیک ہے، محمڈن اینگلو اورینٹڈ اسکول 1875 میں کیا تھا، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور پھر بعد میں یہ جو اسکول تھا یہ کس لیول تک پہنچ گیا؟ کالج تک. مطلب اس کا جو انہوں نے لیول بڑھا کے محمڈن اینگلو اورینٹڈ کالج جو ہے اس کو بنا دیا 1877 میں. اور بعد میں یہی کیا بن گئی تھی؟ علی گڑھ یونیورسٹی 1920 میں. بیسیکلی یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ سر سید احمد خان نے جو تحریک علی گڑھ اسٹارٹ کی تھی، یہ سارے جو انہوں نے اسکول وغیرہ بنائے تھے یا کالجز بنائے تھے، جو مسلمانوں کو کیا کرنے کے لیے، مسلمانوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے، ان کو تعلیم دینے کے لیے، تاکہ وہ اگر تعلیم حاصل کریں گے، پڑھنا لکھنا جانیں گے، انگریزی ان کو آئے گی، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بیسٹ سروائیو کر سکتے ہیں. تو یہ جو ساری تحریک تھی، اس تحریک کو کیا بولتے ہیں؟ تحریک علی گڑھ. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا، علی گڑھ جو یونیورسٹی بنی 1920 میں. اچھا، اب جو ہے انہوں نے ساتھ ساتھ ایک کانفرنس جو تھی اس کی بھی بنیاد رکھی تھی، اور وہ تھی محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس. بیسیکلی یہ ایک کمیٹی تھی، اور اس کا اجلاس دیٹ واز جو ہے نا وہ ایک انہوں نے ایک ٹائم سیٹ کیا ہوا تھا کہ ہر جو ہے اتنے انٹرول بعد جو ہے اس کانفرنس میں نا جو ایک مطلب میٹنگ ہوگی، ایک طرح سے کانفرنس ویسے میٹنگ کو ہی کہتے ہیں. لیکن محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد انہوں نے 1886 میں رکھی تھی. اور یہ کہا تھا کہ ہر سال جو ہے وہ مسلمانوں کے کچھ لیڈرس تھے، ٹھیک ہے، جیسے نواب محسن الملک، ٹھیک ہے، نواب وقار الملک، شبلی نعمانی، اس طرح کے جو تھے نا، اور آغا خان. تو یہ ان سب کے درمیان یہ مشاورت تھی کہ وہ کیا کریں گے، ایوری ایئر یا ہر مطلب ایک انہوں نے ٹائم سیٹ کیا تھا، اس کے بعد وہ کیا کریں گے، بیٹھیں گے اور کیا کریں گے، بات چیت کریں گے مسلمانوں پہ، یا اس طرح مسلمانوں کو پروموٹ کرنے کے لیے. اب یہی جو محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس تھی، یہ 1906 میں کنورٹ ہو گئی تھی مسلم لیگ میں. جو آل انڈیا مسلم لیگ مسلمانوں کی جماعت ہے، ٹھیک ہے، جو 1906 میں بنی تھی، یہ بیسیکلی کس سے بنی تھی؟ جو محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس انہوں نے بنائی تھی، اسی سے انہوں نے کیا کر دی، اسی کو انہوں نے کنورٹ کر دیا تھا آل انڈیا مسلم لیگ اپنی جماعت میں. اور انہوں نے کب کنورٹ کیا تھا؟ 1906 میں. اب یہ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس مسلم لیگ میں کیسے کنورٹ ہوئی، یہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اب یہ بھی ایک کوشچن آتا ہے، یا یہ بھی ایک طرح سے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ مسلم لیگ بننے کے پیچھے وجہ کیا بنی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو شملہ ڈیپوٹیشن تھا وہ وجہ تھی مسلم لیگ بننے کی. ٹھیک ہے، اب جو شملہ ڈیپوٹیشن تھا اس میں جو تھے نا سر آغا خان، ان کا جن کا اصل نام جو ہے وہ سلطان محمد شاہ تھا، وہ بھی سید تھے، سر آغا خان. ٹھیک ہے، سر آغا خان. اور ویسے ان کا جو ہے نا وہ دیٹ از سیٹ کہ وہ جو شیعہ ہے نا، اسماعیلی شیعہ، ٹھیک ہے، ان کے وہ تھے، امام بھی تھے اس وقت کے. سر آغا خان سوئم بھی وہ ان کو بولتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کا وہ چہارم بھی آیا ابھی 5th. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی جو ان کا امام ہے نا وہ کوئی 5th آغا خان 5th ہے، کوئی اس کا نام کچھ اور ہے، لیکن اس کو آغا خان 5th بولتے ہیں. تو یہ جو سر آغا خان سوئم تھے نا، ان کا بھی اصل نام جو تھا وہ سلطان محمد شاہ تھا. تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے شملہ ڈیپوٹیشن کو لیڈ کیا تھا. تو یہ کہاں پر گئے تھے؟ یہ بیسیکلی چلے گئے تھے، یہ ڈیپوٹیشن تھا، یہ کچھ لوگ شاید 6 لوگ تھے یا 7 لوگ تھے، مجھے کنفرم نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا یہ وفد کیا تھا لارڈ منٹو کے پاس. ٹھیک ہے، لارڈ منٹو کہاں پر بیٹھا ہوا تھا؟ وہ یہاں پر ادھر نہیں تھا، برصغیر میں نہیں تھا، UK میں، برطانیہ میں تھا شاید. ہاں جی، برطانیہ میں تھا وہ. یہ وہاں پر چلے گئے اس کے پاس، اور اس کو جو ہے وہ کہا کہ ہمیں ہندوستان میں سپریٹ الیکٹوریٹ جو نا وہ ہمیں ہمارا جو ہے وہ رائٹ دو. ٹھیک ہے، بیسیکلی انہوں نے سپریٹ الیکٹوریٹ کا جو ہے وہ اپنا رائٹ مانگا تھا اس سے. تو اس نے کہا کہ اگر آپ سب لوگ آئے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کا ریٹرن کدھر ہے؟ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ آپ کا ریٹرن ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اسٹیمپ ہونی چاہیے آپ کی، کسی آپ کا جو لیڈر ہے اس کی، یا آپ کی کوئی ٹیم ہے، کچھ اس طرح سے اس نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی ایسا ٹیم نہیں ہے، ہم لوگ خود ہی ہیں جو مسلمانوں کی طرف سے آئے ہیں، ہم مسلمانوں کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. تو تب لارڈ منٹو نے کہا کہ انگریز اگر ہم برصغیر میں ہندو بھی رہ رہے ہیں، جیسے ہندو کی ایک جماعت ہے کانگریس. ٹھیک ہے، تو کانگریس کیا ہے؟ ریپرزینٹیٹیو ہے کن کی؟ ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے ہندو کو.
اس طرح سے تم بھی جاؤ، تم بھی اپنی کیا کرو ایک جماعت بناؤ، یا پھر یہاں پہ اس پہ کیا کرو مہر لگوا کے لے کے آؤ، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ جتنا بھی وہ شملہ ڈیپوٹیشن کا جو وفد گیا ہوا تھا، شاید وہ 6 یا 7 لوگوں کا تھا، وہ واپس آئے، انہوں نے وہاں پہ واپس آ کر انہوں نے کیا کیا، ڈھاکہ میں بنگلہ دیش میں 1906 میں کیا کر دیا، جو محمدن ایجوکیشن کانفرنس تھی اس کو کنورٹ کر دیا آل انڈیا مسلم لیگ میں۔ تو وہ جو ان کی جماعت بن گئی، اس جماعت کا نام کیا تھا؟ آل انڈیا مسلم لیگ۔ میم یہ شملہ میں نہیں ملے تھے یا انگلستان گئے تھے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میم یہ شملہ میں ملے تھے لارڈ منٹو سے یا انگلینڈ گئے تھے؟ بچے یہ میں کنفرم کر کے بتاؤں گی، میرے اور مائنڈ میں میم یہ 35 لوگ نہیں ملے تھے، وہ ہے یا کسی اور میں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میم وہ 35 لوگ نہیں تھے جو ملے تھے؟ چلے اس چیز سے بھی کنفرم کر لیں گے، میرے خیال سے جی 6 یا 7 لوگ تھے، لیکن کنفرم کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میم شملہ کا نیم اس لیے ہے نا کہ شملہ میں ملے تھے۔ شملہ کنفرم میں دیکھ لوں گی جی بچے، دیکھ جی کنفرم ٹھیک کر کے ٹھیک بتاؤں ہے گی، ٹھیک۔ کیونکہ میں نے مطلب یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ اس کو پڑھا نہیں ہوا، پڑھا ہوا، لیکن وہ کچھ چیزیں مائنڈ سے اسکپ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے تو جی۔ اچھا ابھی جو ہے وہ پھر اچھا جب وہ واپس آئے تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا، جو محمدن ایجوکیشن کانفرنس تھی نا 1906 میں ڈھاکہ میں، انہوں نے کیا کر دیا اس کو آل انڈیا مسلم لیگ میں وہ اپنی جماعت بنا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو آل انڈیا جو مسلم لیگ مسلمانوں کی بنی تھی، جماعت بنی تھی، اس کی بیسیکلی وجہ کیا بنی تھی؟ شملہ ڈیپوٹیشن، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں انگریزوں کی جو جماعت تھی کانگریس، وہ 1885 میں بنی تھی، اور اس کا جو تھا وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اے او ہیوم تھا، ٹھیک ہے؟ اے او ہیوم جس نے کیا کیا تھا، وہ کوئی انگریز تھا جس نے کانگریس جو ہندو کی جماعت تھی اس کی بنیاد رکھی تھی، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہے یہاں تک؟ ایکسکیوز می میم، جی میم۔ جی بچوں، میم یہ مسلم لیگ جو ہے وہ اس کی پیرنٹ آرگنائزیشن ہوگی محمدن ایجوکیشن کانفرنس؟ بالکل۔ اور ایک یہ جو مسلم لیگ نون ابھی ہے نا، یہ جو ابھی کرنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے مسلم لیگ نون، اس کا اور اس آل انڈیا مسلم لیگ کا ایز سچ کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ یہ جو مسلم لیگ تھی نون، یہ بعد میں بنی ہوئی تھی، بعد میں بنائی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے؟ یہ بعد میں پولیٹیکل پارٹی بنی تھی۔ مجھے مائک جس کا بھی آن ہے مائک نوٹ کر لیں۔ جی بچے مائک میوٹ کر لیں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سر سید احمد خان تھے وہ سول سروسز کے ممبر کب بنے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ 1887 اور 1888 میں وہ سول سروسز کے ممبر بنے تھے۔ اب یہ جو سول سروسز کے ممبر تھے اور یہ جو سول سروسز تھی، یہ بھی کس نے انٹروڈیوس کروائی تھی؟ یہ بھی جو ہے وہ انگریزوں نے انٹروڈیوس کروائی تھی، اور تب انہوں نے جو ہے وہ سی ایس ایس کے لیے ایج بھی جو ہے وہ 19 to 21 ایئرز رکھی ہوئی تھی۔ میم کسی کا مائک آن ہے وہ آف جی بچے میں کروائیں۔ نے میوٹ کر دیا۔ چلیں جی نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سول سروسز کے ممبر جو ہیں وہ سر سید احمد خان کب بنے تھے؟ 1887 to 1888، ٹھیک ہے؟ اور یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو سول سروسز تھی وہ بھی کس نے انٹروڈیوس کروائی تھی؟ انگریزوں نے، اور انہوں نے اس کی جو ایج رکھی ہوئی تھی وہ کہاں تک، اب تک تھی؟ مطلب 21 ایئرس تک انہوں نے اس کی ایج جو ہے وہ مقرر کی ہوئی تھی سول سروسز کی۔ تو جو سر سید احمد خان تھے وہ سول سروسز کے بھی ممبر بنے تھے، اور یہ کب بنے تھے؟ 1887 to 1888۔ تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ پیپر میں یہ بھی کوشچن پوچھا گیا ہے کہ وہ کب سول سروسز کے ممبر بنے تھے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان کو جو سر کا خطاب تھا وہ بھی کس نے دیا تھا؟ وہ بھی انگریزوں نے دیا تھا، اور انہوں نے کب دیا تھا؟ 1888 میں، ٹھیک ہے؟ 1888 میں جو ہے وہ سر سید احمد خان کو، بیسیکلی ان کا اصل نام تو سید احمد خان تھا نا، تو جو سر کا ان کو خطاب دیا تھا وہ کس نے دیا تھا؟ انگریزوں نے دیا۔ تو ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے 1888۔ اس کے علاوہ ایک دو اور بھی نام ہے، ایک دو اور بھی جو خطاب ہیں وہ بھی انگریزوں نے دیے تھے ان کو، لیکن وہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آپ اتنا یاد رکھیں گے جو سر کا خطاب تھا وہ انگریزوں نے دیا تھا، وہ کب دیا تھا؟ 1888 میں۔
نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1889 میں جو یونیورسٹی آف ایڈنبرگ ہے اس نے کیا کیا تھا، سر سید احمد خان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی تھی، ڈاکٹریٹ کی جس کو LLD کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو تھا LLB، یہ تھی LLD۔ یہ ڈگری کس نے دی تھی؟ انگریزوں کو، اور کون سی یونیورسٹی نے دی تھی؟ یونیورسٹی آف ایڈنبرگ۔ اور آپ ایک تو جو میں نے آپ کو کوشچن دیا ہے کہ وہ ایک بک تھی جو کہ لکھی تھی اس نے ولیم ہنٹر نے مسلمانوں کے خلاف، ایک تو آپ نے اس کا نام سرچ کر کے آنا، اور دوسرا آپ نے جو LLD ڈگری ہے بیسیکلی یہ کیا ہوتی ہے اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں نے سرچ کر کے آنی ہے۔ اور نیکسٹ کلاس میں میم آپ یہ کو تو ڈاکٹر آف لا کہتے ہیں۔ LLD کو، وہ تو LLB ہوتا ہے۔ وہ LLB کیا ہوتا ہے پھر؟ LLB تو میم بیچلر کی ڈگری ہوتی ہے نا، تو LLD ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مزید آپ سرچ کریں نا اس کو، ٹھیک ہے، مزید سرچ کرنے سے مراد یہ کہ LLD اگر پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں ہے یا نہیں ہے، یہ اس کا آغاز کیسے ہوا تھا، مطلب تھوڑا بہت ہاؤ نہ ہو اس کی آپ لوگ سرچ کر کے پھر آپ آئیں گے۔ تو نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور امپورٹنٹ کتاب جو ان کی تھی وہ تھی رسالہ تہذیب الاخلاق، یہ لکھی تھی انہوں نے 1870 میں۔ اور ایک اور بک تھی تبین الکلام، یہ لکھی تھی انہوں نے 1862 میں۔ اب یہ جو تبین الکلام ہے بیسیکلی یہ انہوں نے مطلب مسلمانوں اور عیسائیوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش میں لکھی تھی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں اور عیسائیوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا، اس میں جو ہے وہ جو عیسائیوں کی کتاب ہے اس کے بارے میں بھی کچھ لکھا، اور مسلمانوں کے بارے میں بھی، مطلب کچھ ایسی چیزیں اس میں لکھی کہ مسلمان اور عیسائی آپس میں اکٹھے ہوں، کیونکہ اس وقت سب کانٹیننٹ میں جو انگریز تھے، انگریز بیسیکلی کون ہے؟ انگریز بیسیکلی عیسائی ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو مطلب کسی طریقے سے ان کے درمیان جو ہے وہ تھوڑا سا کنیکشن بن سکے، لنک بن سکے، ان کے تعلقات اچھے ہو سکے، انہوں نے کیا کیا تھا، یہ کتاب لکھی تھی۔ اور جو رسالہ تہذیب الاخلاق تھی اس کا موضوع کیا تھا وہ بھی اسی کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، یہ کتاب کیوں لکھی تھی، تاکہ مسلمانوں کے اندر تعلیم، شعور، علم اور یہ چیزیں آئیں، تو اسی چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے لکھا تھا رسالہ تہذیب الاخلاق 1870 میں۔ تو یہ جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں ان سب کے آپ کو ایک تو ڈیٹس آپ نے مسٹ یاد رکھنی ہے کہ انہوں نے کب لکھی تھی، بکس بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو تصانیف ہے یہ کس کی ہیں، سر سید احمد خان کی۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی، مطلب کب ہوئی تھی ان کی ڈیتھ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 1898 میں جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور یہ کہاں پر دفن ہے؟ علی گڑھ یونیورسٹی میں، مطلب جو علی گڑھ یونیورسٹی کا ایریا ہے نا اسی میں یہ دفن ہے۔ اور پیدا کب ہوئے تھے؟ 17 اکتوبر 1817 میں، ڈیتھ کب ہوئی تھی؟ 1898 میں، اور کہاں پر دفن ہے؟ علی گڑھ یونیورسٹی کا جو ایریا ہے وہاں پر یہ دفن ہے، علی گڑھ میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کا ایک امپورٹنٹ کوٹیشن تھی، وہ بھی میں نے لکھ لی ہے، وہ بھی آپ یاد رکھ لیں اگر کبھی آپ کے انٹرویو میں یہ کام آ سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سر سید احمد خان کے ایک یہ کوٹ کرتے، مطلب ان کے یہ کول تھا، انہوں نے کہا تھا قوموں کی جو ترقی کا راز ہوتا ہے وہ کس میں ہے؟ تعلیم میں، کیونکہ یہ مسلمانوں کو تعلیم کے بارے میں ہی جو ہے وہ جو ہے پوری کوششیں کرتے رہے کہ کسی طریقے سے مسلمان جو ہے وہ تعلیم حاصل کر کے، اگر وہ تعلیم حاصل کریں گے تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ انگریزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا تھا، ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو تھا نا البیرونی تھا، البیرونی نے سب سے پہلے کتاب الہند لکھی تھی، تو یہ کہا جاتا ہے کہ دو قومی نظریے پہ جو سب سے پہلے کتاب لکھی تھی وہ کس نے لکھی تھی؟ البیرونی نے۔ لیکن سب کانٹیننٹ میں دو قومی نظریے پہ سب سے پہلے کس نے بات کی تھی؟ سر سید احمد خان نے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب اردو ہندی تنازع چلا تھا بنارس میں، تو اس وقت جو سر سید احمد خان تھے ان کو یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ مسلمان اور جو ہندو ہیں وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے، تب ان کو بھی کیا تھا، اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا۔ بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ دو قومی نظریے کی بات پھر سب کانٹیننٹ میں سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ سر سید احمد خان نے۔ اور ویسے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو البیرونی تھا، جو سائنٹسٹ تھا جس نے زمین کے ریڈیس کے بارے میں بھی بتایا تھا، اس نے کیا کیا تھا، کتاب لکھی تھی کتاب الہند، اور وہ بھی کس پہ تھی؟ دو قومی نظریے پہ۔ جی بچے کلیئر ہے آج کا لیکچر سب کو؟ جی جی میم یہ سر سید احمد خان اور جو ہے البرونی، ان دونوں کی بکس میں نا تھوڑا سا ڈفرینس تھا، دونوں کا نیم الگ الگ تھا، وہ ایک دفعہ بتا دیں۔ دونوں کی بکس میں کیا ڈفرینس تھا؟ جو البیرونی تھا اس کی تو کتاب کا کتاب الہند تھا نا اس کا نام، جی جی، اس نے تو سر کتاب سید احمد خان سر کی بک کا نام سید احمد خان کی بتا دیں۔ بک کا نام تو نہیں ہے، سر سید احمد خان نے تو جتنی میں نے یہاں پہ بکس آپ کو بتائی ہیں وہ ساری انہوں نے لکھی تھی۔
ٹھیک ہے. اس میں تو ان کی جو کتابیں تھیں جیسے سب سے پہلے جامع پھر آثار السنادید ہے، انہیں مختلف موضوع پہ لکھی تھی. اسباب بغاوت ہند انہوں نے لکھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد خطبات احمدیہ تھی، تہذیب الاخلاق تھی، تبیین الکلام تھی. یہ ساری علامہ سر سید احمد خان کی بکس تھی. سر سید احمد خان اپنی بکس میں بیسیکلی جو تھے وہ مختلف جو ہندوستان میں موضوع چل رہے ہوتے تھے اس کے اکارڈنگ اپنی بکس میں لکھتے تھے. لیکن تعلیم مقصد ان کا بیسیکلی کیا تھا کہ مسلمان تعلیم حاصل کرے اور کیا کے خلاف کھڑے ہو سکیں، یا پھر انہوں نے جو علیحدگی اختیار کرنی ہے، سروائیو کرنا سب کانٹیننٹ میں، وہ کر سکیں. لیکن دو قومی نظریے کے بارے میں بھی انہوں نے کیا دیا تھا کہ کانسیپٹ انہوں نے دے دیا تھا. جب ان کو یہ پتہ چلا تھا کہ ہندو نے جو ہے وہ اردو ہندی تنازع پہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کو سٹارٹ کیا تھا بنارس سے، جب وہ سٹارٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. لیکن جب برونی نے بات کی تھی وہ تو بہت پرانی تھی، وہ تو بہت پہلے کتاب اس نے لکھی تھی، کتاب الہند. اس کے علاوہ اور کوئی کوشچن جو آج ہم نے پڑھا ہو اس میں سے اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ویسے تو اگر ہم سر سید احمد خان کی لائف ہسٹری کو دیکھیں تو ان کی لائف میں بہت زیادہ باتیں ہوں گی، بہت زیادہ ظاہر ہے ان کی پوری زندگی ہے، وہ ان کی پوری زندگی میں بہت زیادہ واقعات ہوں گے، لیکن ان سارے واقعات کو اسٹڈی کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم جسٹ ان چیزوں کو اسٹڈی کریں گے یہاں پہ جو ہمارے پیپر کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، جو ہمیں لگتا ہے کہ جو چیزیں پاسٹ پیپر میں آ چکی ہیں اور جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ پوچھی جا سکتی ہیں، ہم جسٹ ان چیزوں کو لے کے چلیں گے. ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو نالج تو بہت زیادہ ہے، مطلب ان کے بارے میں ایونٹس تو بہت زیادہ ہیں، تو پھر ہم ہر ایونٹ کو جو ہے وہ پریپیئر نہیں کر سکتے، وہ مشکل ہوگا پھر آپ کے لیے بھی اور آف کورس آپ کے ٹیچرس کے لیے بھی آپ کو کروانا. اور ویسے بھی اس کے کرنے کا پرپز کوئی نہیں ہے کیونکہ مقصد کیا ہے، پیپر کی تیاری کرنا. جی بچے کلیئر ہے سب کو؟ جی میم. جی میم. ہاں جی بچے اور کوئی کوشچن ہو آپ کا تو کریں کر لیں، کوئی بھی ایکچولی کوشچن میم کسی بھی سے کریں. جی میم بچے. جو لاسٹ ٹائم ہماری کلاس ہوئی تھی اس میں مطلب کہ خلجی ڈائنیسٹی تک ہمارا کور ہوا تھا، تو اس سے نیکسٹ آپ کروائیں گی؟ جی کریں گے وہ، ہم بچے انشاء اللہ کرنا وہ بھی کریں گے. چلیں ٹھیک ہے بچے، میں کلاس اینڈ کر رہی ہوں. اوکے اللہ حافظ.